حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ مدینہ منورہ میں ہر طرف باغیوں کا زور تھا۔ خلافت امور سنبھالنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ صحابہ کی جماعت میں اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی ہی ایسی تھی جنہیں خلیفہ منتخب کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ مہاجرین و انصار صحابہ میں سے چند صحابہ حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت میں پہنچے اور خلافت کی پیشکش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مجھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں، تمہارا دل جسے چاہے خلیفہ بنا لو، میں بھی اسے قبول کر لوں گا۔ جماعت صحابہ نے پھر عرض کی کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا اس منصب کا مستحق نہیں ہو سکتا، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے کو خلیفہ نہیں بنا سکتے۔ حضرت علی نے پھر معذرت کی اور فرمایا کہ امیر ہونے کے بجائے مجھے مشیر بننا زیادہ پسند ہے۔ آخرکار لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ ہم آپ ہی کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو انتشار سے بچانے اور ملت اسلامیہ کے مفاد میں آپ نے یہ پیشکش قبول فرما لی اور مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو چوتھا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے سب سے اہم ترین معاملہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو گرفتار کرنا اور ان سے قصاص لینا تھا۔ ناظرین محترم، حقیقت میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی قصاص عثمان چاہتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، لہٰذا مصلحتاً وہ اس سلسلے میں دیر کر رہے تھے تاکہ واضح طور پر قاتلین عثمان کو پہچان کر قصاص وصول کیا جائے۔ نیز ابھی تک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو ابھی اس باغی گروہ پر قوت حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن بعض صحابہ کرام قصاص عثمان کے سلسلے میں بہت جذباتی ہو رہے تھے اور حضرت سیدنا عثمان کے خون کا مطالبہ شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ ادھر ملک شام کے گورنر حضرت سیدنا امیر معاویہ تھے۔ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے جب ملک شام فتح کیا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بھائی حضرت زید بن ابو سفیان کو شام کا گورنر بنا دیا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی جگہ اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان کو دمشق کا حاکم بنا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ کو اس عہدے پر برقرار رکھا اور آپ پورے عہد فاروقی میں دمشق کے حاکم رہے۔ اس طرح آپ مجموعی طور پر 20 یا 22 سال ملک شام کے حاکم رہے۔ عوام پر آپ کا بہت بڑا اثر تھا۔ جب سیدنا امیر معاویہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر ملی تو آپ بہت افسردہ ہوئے اور آپ نے مدینہ سے حضرت عثمان غنی کا خون آلودہ لباس اور حضرت عثمان غنی کی بیوی حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں منگوا کر دمشق کی جامع مسجد کے منبر پر آویزاں کر دیں، جسے دیکھ کر شام کے مسلمانوں کے جذبات قاتلوں کے خلاف بھڑک اٹھے اور ان کی گرفتاری کا پرزور مطالبہ شروع کر دیا۔ اور یہ مطالبہ اس قدر شدت اختیار کر چکا تھا کہ بہت سے لوگوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت علی کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کو معزول کرنے کے احکامات جاری کیے، لیکن آپ معزول نہ ہوئے اور ایک مضبوط لشکر تیار کر کے حضرت علی کو خلافت سے ہٹانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو جب اس حقیقت کا علم ہوا تو آپ نے سیدنا امیر معاویہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ہر سال حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتی تھیں۔ جس وقت حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، امی عائشہ صدیقہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھیں۔ یہیں آپ کو شہادت عثمان اور مدینہ میں بدامنی کی خبریں ملیں۔ یہ افسوسناک حالات سن کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت عثمان غنی کے خون بے گناہی کے قصاص اور مدینہ میں ہونے والی بدامنی کی اصلاح کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی۔ ام المؤمنین نے ان کے سامنے ایک پرجوش تقریر فرمائی۔ لوگوں، مختلف ملکوں کے لوگوں نے چند معمولی باتوں پر سیدنا عثمان کو شہید کر دیا۔
انہوں نے بغاوت کر کے حرام خون بہایا اور شہر مدینہ کا تقدس پامال کیا۔ خدا کی قسم، عثمان کی ایک انگلی ان کے جیسے سارے روئے زمین کے عوام سے بڑھ کر ہے۔ عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے، لہٰذا عثمان کے خون کا قصاص لے کر اسلام کو معزز کرو۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب قصاص کا مطالبہ کیا تو آپ کی اس دعوت پر ہزاروں مسلمان سر کٹانے کے لیے آمادہ ہو گئے اور لاکھوں درہم و دینار اور اونٹ اس دعوت پر لوگوں نے جمع کرانا شروع کر دیے اور 3000 افراد پر مشتمل یہ لشکر مکہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا مقصد یہی تھا کہ اس وقت یہودی ابن سبا اور حضرت عثمان کے قاتلوں کا گروہ مدینہ ہی میں موجود ہے۔ ادھر سیدنا علی المرتضیٰ حضرت امیر معاویہ کے مقابلے کی تیاری کر رہے تھے تو آپ کو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بصرہ کے لوگوں کو عثمان کے قصاص کی دعوت دے رہی ہیں اور یہ مطالبہ شام کے ساتھ ساتھ بصرہ میں بھی زور پکڑ رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے سیدنا امیر معاویہ سے مقابلے کا ارادہ ترک کیا اور مجبوراً ام المؤمنین سے مقابلے کا عزم کرنا پڑا۔ بعض صحابہ نے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی کہ جنگ مسائل کا حل نہیں، بہتر طریقہ امن ہے، اگر امن ہوگا تو قاتلین کو پریشانی ہوگی، اس طرح وہ منظر عام پر آئیں گے اور ان سے قصاص عثمان لیا جائے گا، لہٰذا آپ سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور یہ امت کے لیے بہترین موقع ہے۔ اگر آپ اپنی ضد پر قائم رہے تو نہ تو امن ہوگا اور نہ ہی قصاص لیا جائے گا۔ قاصد کی یہ باتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پسند فرمائیں اور فرمایا کہ اگر علی بھی تمہاری ان باتوں کو پسند کریں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ قاصد نے یہ خوشخبری امام علی المرتضیٰ کو سنائی۔ آپ یہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسلام دشمن سبائیوں اور حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو جب مسلمانوں میں اتفاق ہوتا نظر آیا اور آپس میں کہنے لگے اگر دونوں فریقوں میں صلح ہو گئی تو ہم لوگوں کی خیر نہیں اور ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، اس لیے بہتر یہی ہے دونوں فریقوں کو غور و فکر کا موقع نہ دو اور باقاعدہ مصالحت ہونے سے پہلے دونوں فوجوں کو باہم لڑا دو۔ تبری میں روایت ہے کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان مختلف معاملات پر بحث و مباحثہ ہونے کے بعد اتفاقی طور پر یہ طے پایا کہ امت کی بہتری صلاح میں ہے، لہٰذا دونوں لشکر مطمئن اور مسرور ہو کر چلے گئے اور رات دونوں لشکر سکون سے سو گئے۔ یہودی ابن سبا کے اعلیٰ کار سبائیوں کے لیے یہ صلح بڑی تکلیف دہ تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ رات خیر و عافیت سے گزر گئی تو دن ہوتے ہی فوجیں اپنے گھروں کو چلی جائیں گی اور یہ موقع ضائع ہو جائے گا، لہٰذا صبح ہونے سے پہلے اندھیرے میں دونوں فوجوں کو باہم لڑوا دیا جائے۔ چنانچہ اسلام دشمن سبائی راتوں رات دونوں فوجوں میں پھیل گئے اور سوتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ہر فریق نے یہی گمان کیا کہ دوسرے فریق نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا صبح ہوتے ہوتے دونوں فریقوں میں خونریز جنگ شروع ہو چکی تھی جو کہ تاریخ اسلام میں جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی۔ جنگ کے دوران حضرت علی نے حضرت زبیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وہ جنگ سے الگ ہو گئے۔ جنگ زوروں پر تھی، فریقین ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کرتے رہے۔ امی عائشہ صدیقہ اونٹ پر بیٹھی اپنے جانبازوں کی حوصلہ افزائی کرتی رہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ جب تک اونٹ اپنی جگہ کھڑا ہے اس وقت تک خونریزی ختم نہ ہوگی، لہٰذا آپ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے اونٹ کے پاؤں زخمی کر دیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اونٹ زخمی ہو کر بیٹھ گیا۔ اونٹ بیٹھتے ہی جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی فوج کی ہمت ٹوٹ گئی۔ جنگ ختم ہونے پر حضرت علی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ وہ جا کر ام المؤمنین کی خیریت دریافت کریں کہ انہیں کوئی زخم تو نہیں لگا۔ چند دن آرام کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت و احترام کے ساتھ مکہ روانہ کر دیا۔ مکہ جاتے وقت آپ نے لوگوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو،
یہ جنگ غلط فہمی کا نتیجہ تھی، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے اور علی کے درمیان جو ساس اور داماد میں کبھی کبھی ہو جایا کرتی تھی، اس کے علاوہ کوئی رنجش نہیں۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اس جنگ کی وجہ سے ندامت کرتی رہیں، اور جب اس جنگ کا خیال آتا تو زاروں کی طرح رونے لگتیں اور فرماتی کہ کاش آج سے 20 سال پہلے میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی۔